بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج کے اردو لیکچر میں سبق نمبر 3 سر سید کے اخلاق و خصائل، اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں اسی سبق پر بات کی تھی۔ اس سبق کے 2 حصے، جس میں مصنف کا تعارف تھا اور سبق کے اہم مشکل الفاظ کے معنی تھے جن پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ تو آج کے لیکچر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اپنے گزشتہ لیکچر کی طرح، کہ اس میں پہلے حصے میں سبق کا تعارف ہے اور دوسرے حصے میں سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی خدمات ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے گزشتہ لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہم سبق کا تعارف کروائیں گے اور ساتھ سبق کے عام نکات بیان کریں گے اس لیکچر کے اندر، لیکن سبق کے جو اہم نکات ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی خدمات کے بارے میں بھی جان سکیں۔ تو سب سے اب ہم جو ہے وہ پہلے چلتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف، کہ یہ جو سبق ہے یہ ایک شخصی خاکہ ہے، کہ ذاتی صفات پر مشتمل شخصی خاکہ۔ سر سید احمد خان، ان کی ذاتی صفات پر مشتمل یہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو ادب کے اندر وہ مضمون ہے کہ جس میں کسی شخصیت کی خوبیاں، خامیاں، ان کے حالات زندگی اور ان کے اخلاق و کردار، اخلاق و خصائل کا جو ہے وہ تذکرہ ہو، شخصی خاکہ کہلاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ سبق مولانا الطاف سنہالی کی تصنیف حیات جاوید سے لیا گیا ہے، جو دراصل سر سید کی سوانح عمری ہے۔ اب سوانح عمری کیا ہے؟ سوانح عمری ایسی تصنیف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخص کے حالات زندگی تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ آگے ہے کہ حالی سر سید احمد خان کے مداحوں میں سے تھے اور ان کی تحریک سے متاثر تھے۔ زیر بحث سبق کتاب حیات جاوید سے لیے گئے مختلف اقتباسات پر مشتمل ہے، جس میں سر سید کے اخلاق اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ عزیز طلباء طالبات، سبق کا تعارف کو جاننے کے بعد آپ سبق کو مکمل طور پر اچھے انداز سے ریڈ کریں، ان کو پڑھیں، اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم آپ کو ایک تو آپ کو خاکے کے بارے میں جو ہم نے بتایا، اور ساتھ سوانح عمری کے حوالے سے جو بات کی کہ کسی شخص کے بارے میں ان کی مکمل جو ہے وہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے جو حالات و واقعات اور ان کی شخصی زندگی مکمل پر روشنی ڈالنا سوانح عمری ہوتا ہے۔ اور پھر کہ آگے کہ یہ جو سبق ہے، اس سبق کے مختلف جو اقتباسات ہیں وہ کس کتاب سے لیے گئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کس شخصیت کے اخلاق اور ان کے خصال پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، یعنی ان کی زندگی کی مختلف جو خوبیاں ہیں ان پر جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ سبق کے جو عام نکات خلاصہ جات کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ آئیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی خدمات پر جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور 1898 میں آپ نے جو ہے وہ علی گڑھ میں وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام سید محمد تقی علی خان، بعض کتابوں کے اندر متقی علی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ جو اہم مانا جاتا ہے یا ضروری مانا جاتا ہے وہ سید محمد تقی علی خان۔ والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ آپ حسینی سید تھے، سید گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، اور وقت کی جو مروجہ تعلیم ہے وہ آپ نے عربی، فارسی یا دوسرے جتنے بھی اس وقت کے علوم ہیں وہ آپ نے ابتدا میں سیکھے۔ اس کے بعد عملی زندگی کا جو آغاز ہے وہ آپ نے 1837 عیسوی میں کیا جونیئر کلرک کے طور پر۔ اس کے بعد
آپ سرکاری ملازم ہوئے، انگریز سرکار کی آپ نے ملازمت اختیار کی اور چیف جج کے عہدے پر پہنچے 1846 میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس وقت آپ بجنور کے اندر تھے، اور بجنور میں آپ نے رہتے ہوئے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا، مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی ساکھ کو دیکھا کہ بادشاہ ظفر جو مغلیہ بادشاہ تھا اور انگریزوں نے ان کو جو ہے وہ شکست دی، اس کے بعد مسلمان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے، مسلمانوں سے ان کی سرکاری ملازمتیں چھین لے گئیں، ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ڈھائے گئے، ان کو دبوچا گیا، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، ان کو جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا۔ اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ طریقوں سے انگریزوں نے مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سر سید احمد خان نے سمجھا، آپ کی دور اندیشی نے سمجھا کہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ تعلیم کون سی ہو؟ جدید تعلیم ہو، انگریزی تعلیم ہو۔ تو اس سلسلے میں آپ نے اپنی سرکاری نوکری کے دوران جو ہے وہ مراد آباد اسکول 1859 میں قائم کیا، جس کے اندر انگریزی تعلیم دی جانے لگی۔ اس کے ساتھ غازی پور اسکول 1863 میں آپ نے قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے غازی پور میں ہی سائنٹیفک سوسائٹی 1863 میں قائم کی، جس کا مقصد تھا انگریزی علوم کا اردو میں ترجمہ کرنا، تاکہ انگریزی لٹریچر کو مسلمان سمجھ سکیں اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آگے سفر یورپ 1869 میں عیسوی میں آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ یورپ کا جو ہے وہ سفر اختیار کیا، اور وہاں جا کر آپ نے مختلف یونیورسٹیوں کے دورے کیے، آپ نے وہاں کے تعلیمی سسٹم کو سمجھا اور بغور مطالعہ کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ اسی طریقے کو اپنائیں جو طریقہ جو ہے وہ انگلستان کے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، تعلیمی حوالے سے، جدید نظریات کے حوالے سے اور ٹیچنگ کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے، تاکہ مسلمان روحانی طور پر جو کمزور ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر جو کمزور ہو چکے ہیں، وہ طاقتور ہو سکیں اور انگریزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے پھر 1863 کے اندر سفر یورپ کے بعد جو ہے آپ نے انجمن ترقی مسلمان ہند سوسائٹی قائم کی 1870 میں، جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے مسلمان جتنے بھی رہنما تھے اس وقت کے، ان کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد ہے رسالہ تہذیب الاخلاق، کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ولایت گئے، آپ انگلستان گئے، اور وہاں پر واپسی پر جب آپ آئے تو آپ نے مسلمانوں کی سماجی اصلاح کے لیے، معاشرتی اصلاح کے لیے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مذہبی طور پر اور اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے مسائل کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ کچھ مضامین شائع کیے، کچھ جو ہے وہ آپ سامنے نظریات لے کر آئے، اپنے خیالات لے کر آئے، جو آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق کی صورت میں پیش کی ہے 1870 میں۔ اس کے بعد محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول 1875 کہ مسلمانوں کی تعلیمی پیاس کو بجھانے کے لیے، مسلمانوں کی روحانی تعلیم کو جو ہے وہ جگانے کے لیے، روحانی تعلیم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا قیام عمل میں آپ لے کر آئے۔ تو یہ 1875 پھر یہی جو اس کے اندر جو اینگلو سے مراد انگریزی تعلیم اور اورینٹل سے مراد کہ مشرقی تعلیم، کہ آپ کا مقصد تھا کہ مسلمان اور انگریز مسلمان جو ہے وہ انگریزی اور مشرقی تعلیم جو ہے وہ اچھے انداز سے سیکھیں، تاکہ دونوں زبانوں میں آ کر مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی جو اسکول ہے یہ 1877 میں جو ہے وہ کالج کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر آگے چل کر 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ آگے چلتے ہیں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1888
اس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے عظیم اکابرین تھے، مسلمان اکابرین، کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ جو ہے وہ اذہان سے نوازا تھا، اور جو اس وقت کے بہت عظیم ذہن رکھنے والے لوگ تھے، جیسا کہ مولانا محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد دہلوی، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، ایسے وہ تمام لوگ کہ جو اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ علوم رکھتے تھے اپنے اندر، ان کے لیے ان کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اکٹھا کیا اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، تاکہ مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ آگے اقدامات کیے جائیں اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی جو ساکھ ہے ان کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد اردو ہندی تنازع 1867 یعنی 67 میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو جب یہ بنارس کے اندر اردو ہندی تنازع اٹھا تو اس وقت سر سید احمد خان نے بنارس کے گورنر کو کہا کہ یہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی آگے چل کر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا جو فلسفہ تھا یا آزادی کا جو نعرہ تھا، اس میں جو دو قومی نظریے کا سب سے پہلے جس نے فلسفہ پیش کیا یا جس نے مفہوم پیش کیا وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے بنارس کے اندر 1867 کے اندر جو ہے وہ فلسفہ بیان کیا، دو قومی نظریہ۔ اس کے بعد 1885 میں پھر کانگریس قائم ہوئی۔ کانگریس کے عزائم کا پردہ آپ نے چاک کیا۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ کانگریس جو بظاہر جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جماعت بنائی گئی ہے، تو آپ بھانپ چکے تھے کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہندوؤں کی خیر خواہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ نے کانگریس کے عزائم کو جو ہے آپ ان کے عزائم کو سامنے لے کر آئے۔ اس کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند، آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ شائع کیا، جس میں انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ اکیلے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذمہ دار انگریزوں کی اپنی کچھ انگریز خود ہیں اور ہندوؤں کی عیاریاں ہیں، چلاکیاں ہیں، جن کے سبب جو ہے یہ بغاوت سامنے آئی۔ یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ تو کیونکہ انگریز جو ہے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور مختلف انداز سے جو ہے ان پر مسلمانوں پر ظلم ڈال رہے تھے، تو اس رسالہ کے ذریعے سر سید احمد خان نے انگریزوں کو باور کرایا، ان کو یہ یقین دلایا کہ تمہاری اپنی قانون سازی کی وجہ سے ہی یہ بغاوت سامنے آئی اور جس سے جو ہے وہ انگریز سرکار کو نقصان پہنچا۔ آگے پھر وہ نقطہ ہمارے پاس کچھ باتیں احمدیہ، سر سید احمد خان ولایت گئے اور ولایت جا کر آپ نے جو ہے وہ سر ولیم میور، ایک جو عیسائی شخص تھا، مفکر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی دا لائف آف محمد۔ تو اس میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اس شخص نے کچھ اعتراضات اٹھائے، تو ان اعتراضات کے جواب میں سر سید احمد خان نے نہایت جو ہے وہ عرق سے کام لیا، بہت محنت کی، اپنا جو آپ کے پاس جو معلومات تھا وہ سب خرچ کر دیا۔ تو آپ نے جو ہے وہ خطبات احمدیہ کے نام پر جو عنوان پر آپ نے دا لائف آف محمد جو کتاب تھی اس کے جواب میں آپ نے کتاب لکھی۔ اس کے بعد تہذیب الاخلاق 1870 کے اندر آپ نے جو ہے وہ رسالہ شائع کیا، جس کے اندر مسلمانوں کی سماجی جو ہے وہ سماجی اور معاشرتی اصلاح کی گئی۔ اس کے بعد ایک کتاب کا نام ہے آثار اسنادید، یہ دہلی کے آثار قدیمہ پر لکھی گئی کتاب ہے آپ کی۔ آگے تفسیر القرآن، قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں لکھی گئی کتاب آپ کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کی خدمات ہیں جو سر سید احمد خان نے دی، اور انہی کی وجہ سے انگریز سرکار نے سر کا خطاب آپ کو 1888 عیسوی میں دیا۔ تو عزیز طلباء طالبات، سر سید احمد خان کی
اس کے علاوہ بھی بیش بہا خدمات ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں آزادی ملی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ تو عزیز طلباء طالبات، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم سر سید احمد خان چیپٹر جو ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، اس سبق کے اہم نکات کو بیان کریں گے جو آپ کے لیے خلاصہ کے لیے، سبق کے خلاصہ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔